السلام علیکم دوستو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو میں پھر سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک اور نیا ویڈیو لے کر۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے اس شخصیت کی جس کے صبر کے چرچے پوری دنیا میں عام ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالی عنہ کی۔ لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ اور دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی پہنچتا رہے۔ اور میرا یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو اب شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو اس وقت جو آپ جس ہستی کے مزار کی زیارت کر رہے ہیں آپ کا نام ہے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں انہوں نے 12 برسوں تک لگاتار اللہ کی عبادت کی، اور نہ ہی اس دوران آپ نے کھانا کھایا اور نہ ہی پانی پیا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اپنے رب کی عبادت میں گزار دی، اور آپ کا جنم 1196 عیسوی میں ہوا تھا، اور آپ کی کل عمر 95 سال تھی، اور ان کا نام سید علاء الدین علی احمد گیلانی صابر کلیری اور قلندری چشتی رحمۃ اللہ تعالی عنہ تھا۔ افغانستان کے ہردیے شہر میں ہوا تھا، اور آپ کے والد کا نام حضرت سید عبد الرحیم گیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی والدہ کا نام حضرت حاضرہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھیں۔ جب حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو ان کی نسبت سے ان کا نام علی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے احمد رکھا گیا تھا، اور آپ کی والدہ آپ کو پیار سے علی احمد کہہ کر بلاتی تھیں، جبکہ ان کے والد انہیں علاء الدین کے نام سے بلاتے تھے۔ جب صابر پاک کی عمر ماتر 5 برس تھی تب آپ کے والد حضرت سید عبد الرحیم گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تھا۔ آپ کے والد کے وصال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر بغداد شریف لوٹ گئیں، کیونکہ ان کے تمام رشتہ دار وہیں رہتے تھے۔ جب صابر پاک کی عمر 8 یا 9 برس ہوئی تب ان کی والدہ انہیں موجودہ پاکستان کے شہر پاک پٹن لے کر آ گئیں۔ وہاں ان کے ماموں حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ غور طلب ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر صابر پاک کی سگی خالہ کے بھائی تھے، یعنی وہ رشتے میں ان کے ماموں لگتے تھے۔ ان کی والدہ اپنے بھائی بابا فرید الدین سے مل کر کہتی ہیں، اے فرید، یہ میرا بیٹا علی احمد ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ تمہارے پاس رہ کر تعلیم حاصل کرے اور تم اس کی دیکھ بھال کرو۔ یہ بہت چھوٹا بچہ ہے، تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ یہ سن کر بابا فرید نے فرمایا، میری بہن، نہ میں کیول علی احمد بلکہ آپ بھی میرے پاس ہی ٹھہر جائیے، میں آپ دونوں کا خیال رکھوں گا۔ اس پر ان کی والدہ نے جواب دیا، فرید میرے بھائی، میں یہاں نہیں رک سکتی، لیکن جب تک میرا بیٹا اس ماحول میں ڈھل نہیں جاتا تب تک میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ سمے کے ساتھ صابر پاک کی تعلیم اور تربیت شروع ہو گئی۔ ان کے علم کی مثال یہ تھی کہ جو کورس عام لڑکوں کو 7 سال میں پورا کرنا پڑتا تھا، لیکن آپ نے اس کو 2 سال میں پورا کر لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ نے بابا فرید سے کہا، میرا بیٹا بہت شرمیلا ہے، اسے کھانے پینے کے لیے کہنا پڑتا ہے، آپ سے گزارش ہے اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا۔ اس طرح ان کی تعلیم اور پرورش کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو آگے چل کر ان کی مہانتا کا آدھار بنا۔ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جب بابا فرید سے ملنے آئیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کی ذمہ داری کا ذکر کیا۔ بابا فرید نے ترنت صابر پاک کو بلایا اور کہا، بیٹے، آج سے ہم نے تمہیں
لنگر کھانے کی ذمہ داری دے دی ہے، وہاں رہ کر لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اور اس کے بعد یہ کہہ کر ان کی والدہ وہاں سے رخصت ہو گئیں اور صابر پاک کو لنگر کھلانے کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ صابر پاک روز اپنے ماموں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تعلیم حاصل کرتے، پھر لنگر کھانے جا کر لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ یہ سلسلہ لگاتار 12 سال تک چلتا رہا۔ آپ کی والدہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جب واپس پاک پٹن آئیں، انہوں نے پہلے اپنے بھائی بابا فرید سے ملاقات کی اور پھر کہا مجھے میرے بیٹے سے ملنا ہے۔ صابر پاک اپنی ماں سے ملنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا بے حد کمزور ہو چکا ہے، ان کا جسم بالکل سوکھ گیا تھا اور ہڈیاں نظر آنے لگی تھیں۔ اپنے بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر ماں تڑپ اٹھی اور بابا فرید سے کہا یہ کیا حال کر دیا میرے بیٹے کا، کیا تم اسے کھانا نہیں دیتے تھے؟ یہ سن کر بابا فرید نے فرمایا اے میری بہن، ایسا بالکل نہیں ہے، میں نے علی احمد کو لنگر کھانے کی ذمہ داری دی تھی تاکہ وہ لوگوں کو بھی کھلائے اور خود بھی پیٹ بھر کر کھا سکے۔ پھر انہوں نے صابر پاک سے پوچھا بیٹے کیا تم کھانا نہیں کھاتے تھے؟ صابر پاک نے ادب سے جواب دیا آپ نے مجھے لنگر کھانے میں صرف کھانا کھلانے کے لیے کہا تھا، کھانے کے لیے نہیں۔ یہ سن کر بابا فرید نے پوچھا تو پھر تم کیا کھاتے تھے؟ صابر پاک نے جواب دیا 4-5 دن تک تو میں ایسے ہی بھوکا رہتا اور پھر پانی پیتا، جب بھوک برداشت سے باہر ہو جاتی تو جنگلوں میں جا کر پتے کھا لیتا۔ اسی طرح میں نے پورے 12 سال گزارے ہیں۔ یہ سن کر بابا فرید بھاوک ہو گئے اور فرمایا علی احمد تم سچے صابر صبر کرنے والے ہو، تبھی سے آپ کو علی احمد چھوڑ صابر کا لقب دیا گیا اور آپ کا یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ لوگ انہیں ان کے اصلی نام سے کم بلکہ صابر پاک کے نام سے جاننے لگے۔ صابر پاک جب جوان ہو گئے یعنی ان کی عمر تقریباً 23 سال ہو چکی تھی، تب ان کی والدہ ان سے ملنے آئیں۔ اس وقت وہ شادی کے لائق ہو چکے تھے، اس لیے ان کی والدہ نے بابا فرید سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی ان کی سب سے چھوٹی بیٹی سے کرانا چاہتی ہیں۔ اس پر بابا فرید نے فرمایا کہ یہ شادی ممکن نہیں، کیونکہ صابر پاک فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچنے والے ہیں، یعنی وہ ایسی کیفیت میں چلے جائیں گے جہاں ان کا دنیا سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ مگر ان کی والدہ کے بار بار اصرار کرنے پر اور بہن کی ضد کے آگے بابا فرید نے یہ شادی کروا دی۔ اس واقعے سے جڑا ایک مشہور قصہ ہے کہ شادی کے بعد جب صابر پاک نے پہلی بار اپنی بیوی پر نظر ڈالی تو وہ جل کر راکھ ہو گئیں۔ یہ قصہ آپ نے اکثر تقریروں اور قوالیوں میں ضرور سنا ہوگا۔ شادی کے بعد بھی آپ ایک الگ کمرے میں رہتے تھے اور ہر سمے اللہ کی یاد اور ذکر میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن بابا فرید ان کے کمرے کے پاس سے گزرے تو اندر سے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ جب آپ اندر گئے اور رونے کی وجہ پوچھی تو صابر پاک نے عرض کیا کہ جب اللہ نے انہیں دنیا سے الگ کر دیا ہے اور اب صرف اولیاء اللہ اور رضا الغائب ہی ان سے مل سکتے ہیں۔ یہ سن کر بابا فرید نے فرمایا کہ اسی وجہ سے انہوں نے پہلے ہی ان کی والدہ سے کہا تھا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد حضرت بی بی شریف رحمۃ اللہ علیہ نے تنہائی میں اپنی پوری زندگی گزار دی اور وہ بھی ایک مکمل ولیہ بن گئی۔ دوسری اور صابر پاک ہمیشہ فنا فی اللہ کی اوستھا میں ہی رہے اور بعد میں ان کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک رات خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کے پیروں میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بابا فرید اور حضرت صابر پاک کا ہاتھ پکڑ کر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صابر پاک کو اپنے پاس بلوایا
اور ان کے پیٹھ پر اپنا مبارک ہاتھ رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، حاجی ولی اللہ، یعنی یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ اکبر۔ صابر پاک کی عظمت پر قربان جائیے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کا ولی کہا۔ اگر کوئی دشمن چاہے جتنا بھی انکار کرے، لیکن جسے نبی نے اللہ کا ولی کہہ دیا وہ سچا ولی ہی رہے گا۔ ہم نبی کی بات کو مانتے ہیں اور اس حقیقت کو قبول بھی کرتے ہیں کہ صابر پاک اللہ کے ولی ہے۔ اس خواب کے بعد اگلے دن بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ حضرت صابر پاک کو بلواتے ہیں اور انہیں ایک اونچی جگہ پر بٹھا کر اپنی خلافت اور اجازت سے نوازتے ہیں۔ ساتھ ہی انہیں کلیر شریف کی ولایت سونپ دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ وہ اب وہاں کے لیے روانہ ہو جائیں۔ یہاں ایک سگاٹھٹ انوچھیج ہے۔ جب حضرت صابر پاک کلیر شریف تشریف لائے تو وہاں کا ماحول عجیب تھا۔ وہاں کے امیر مسلمان زمیندار اور جاگیردار غریبوں پر ظلم کرتے تھے، ٹھیک ویسے ہی جیسے آج بھی کچھ سماجوں میں اونچ نیچ کا بھید بھاؤ دیکھا جاتا ہے۔ اونچی جاتی کے لوگ نچلی جاتی کے لوگوں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے اور انہیں طرح طرح سے ستاتے تھے، لیکن یہ بھید بھاؤ وہاں کے مسلمانوں کے بیچ ہی تھا۔ امیر بھی مسلمان تھے اور غریب بھی مسلمان تھے، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بھید بھاؤ کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ انسان بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی نظر میں وہی سب سے بہتر ہے جو سب سے زیادہ نیک ہے۔ صابر پاک اسی پیغام کو لے کر کلیر شریف آئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے مسجد میں اعلان کیا، انہیں حضرت بابا فرید نے بھیجا ہے اور وہ بابا فرید کے خلیفہ ہیں۔ اس اعلان کے بعد تمام غریب لوگ ان کے پاس آنے لگے اور پھر ان لوگوں نے صابر پاک کی سیوا کرنی شروع کر دی۔ جب لوگ ان کے قریب ہونے لگے تو وہاں کا قاضی، جس کا نام قیام الدین تھا، پریشان ہو گیا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر لوگ صابر پاک کے قریب ہوتے گئے تو جاگیرداروں کی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی اور پھر وہ اپنا رعب لوگوں پر جما نہیں پائیں گے۔ قیام الدین نے جاگیرداروں کو بھڑکایا اور انہیں سمجھایا کہ اگر غریب لوگ صابر پاک کے پاس جانے لگے تو ان کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے غریبوں کو ڈرانا شروع کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر وہ صابر پاک کے پاس گئے تو ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس سے کچھ لوگ سہم گئے اور صابر پاک سے دور ہو گئے۔ جب صابر پاک نے یہ سب حالات دیکھے تو انہوں نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو ایک خط لکھا اور بتایا کہ وہاں کا قاضی شرارت کر رہا ہے اور لوگ انہیں بابا فرید کا خلیفہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ خط انہوں نے حضرت علی مدد کے ہاتھ بابا فرید کو بھجوایا۔ بابا فرید نے خط پڑھ کر قاضی کے نام ایک جوابی خط لکھا اور اسے علی مدد کے ذریعے واپس بھیجا۔ جب صابر پاک نے وہ خط پڑھا تو اسے قاضی کے پاس بھیج دیا، جس سے آگے حالات طے ہوئے۔ یہاں پوری گھٹنا کو ایک کرم بدھ اور سگاٹھت روپ میں پرستت کیا گیا۔ جب قاضی کے پاس بابا فرید الدین گنج اشکر کا پہلا خط پہنچا تو اس نے اسے پڑھ کر پھاڑ دیا اور کہا کہ وہ ان باتوں کو نہیں مانے گا۔ یہ دیکھ کر حضرت صابر پاک نے بابا فرید کو دوسرا خط لکھا، جس میں انہوں نے دوبارہ اپنی استھتی بیان کی۔ بابا فرید نے اس خط کا جواب دیا اور کہا اسے پھر سے قاضی کے پاس پہنچا دیا جائے۔ جب وہ خط قاضی کو دیا گیا تو اس نے اس کی بھی توہین کی اور اسے بھی پھاڑ کر پھینک دیا۔ اب تیسری بار حضرت صابر پاک نے بابا فرید کو خط لکھا تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے، ہم نے کلیر کو تمہارے حوالے کر دیا ہے، اب تمہاری مرضی، جو کرنا ہے کرو۔ یہ اشارہ تھا کہ اب اللہ کے فیصلے کا وقت آ چکا تھا۔ جمعے کے دن حضرت صابر پاک مسجد میں اس استھان پر جا کر بیٹھ گئے جہاں عام طور پر قاضی بیٹھتا تھا، اور ان کے ساتھ تمام غریب لوگ بھی مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ گئے،
جب قاضی اور امیر جاگیردار مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جگہ پر غریب لوگ بیٹھے ہیں۔ دراصل انہوں نے مسجد کے اندر بھی اونچ نیچ کا بھید بھاؤ کر رکھا تھا۔ امیر لوگ آگے بیٹھتے تھے اور غریبوں کو پیچھے دھکیل دیا جاتا تھا، جبکہ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں امیر اور غریب سب برابر ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی۔ جب حضرت صابر پاک نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں جو چاہے جہاں چاہے بیٹھ سکتا ہے، تو قاضی نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ زبردستی صابر پاک اور ان کے چاہنے والوں کو مسجد سے باہر نکال دیں۔ پھر مسجد میں نماز شروع ہو گئی۔ جب لوگ سجدے میں گئے تو حضرت صابر پاک نے مسجد کی اور دیکھا اور کہا، اے مسجد، جب یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں تو تو کیا کر رہی ہے؟ تو بھی سجدہ کر۔ اتنا کہنا تھا کہ مسجد نے سجدہ کیا، یعنی پوری مسجد گر پڑی۔ مسجد کی چھت کے نیچے دب کر قاضی، جاگیردار اور تمام ظالم اور امیر لوگ مر گئے۔ اس کے ترنت بعد پورے کلیر شریف میں ایک بھیانک مہاماری پھیل گئی اور جنگلوں میں آگ لگنے لگی۔ لوگ بیماری سے مرنے لگے اور گاؤں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا علاقہ ویران ہو گیا۔ اب وہاں کیول حضرت صابر پاک اکیلے رہ گئے۔ جلتے ہوئے جنگل کے بیچ ایک چٹان پر کھڑے ہو کر حضرت صابر پاک نے اللہ کی عبادت کی اور اس واقعے نے ان کی کرامت کو پوری دنیا کے سامنے ثابت کر دیا۔ اس کے بعد کی گھٹنا کچھ اس پرکار ہے۔ حضرت صابر پاک 12 سال تک ایک ہی استان پر کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ اس دوران نہ انہوں نے کچھ کھایا، نہ پیا اور نہ ہی کبھی بیٹھے۔ آپ لگاتار عبادت میں ڈوبے رہے اور یہی ان کی عظیم کرامتوں میں سے ایک کرامت تھی، جو کہ اللہ کی مرضی اور اس کی قدرت سے ظاہر ہوئی۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کا یہ میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس کا نیکسٹ پارٹ میں بہت جلد آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دینا تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اور دوستو، کیا آپ صابر صاحب کے مزار پر ہو کر آ چکے ہیں؟ مجھے کمنٹ باکس میں بتانا، اور اللہ ہم سب کو بھی میرے نبی کے صدقے میں صابر پاک جیسا صبر کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔